بھی ایک لمبا پروسیس ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا سر، اب پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کافی یہ گرم ہے۔ بتائیں کہ رات کو میاں صاحب نے تقریر کی ہے اور میں بھی اس ٹائم یہ سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں پی ٹی ایم جو ہے، جی پشتون تحفظ موومنٹ کا وہ سارا نیریٹو آ رہا تھا، تو یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ کتنی ایک آپ اس کا سمجھتے ہیں کہ اس کا نیریٹو جو ہے وہ پشتون اور باقی اس پورے علاقے کے اندر کس حد تک اور کس نظر سے جو ہے وہ لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جنرلی بات میں اگر کروں نا تو یہاں پہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو تنقید بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، اور وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے ہر ایک بندے کا۔ پولیٹیکلی جو اچھی بات ہے، جو جنرل اسلام بیگ نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا، اس کالم میں اس نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو جو ٹویٹ اشرف غنی نے کیا تھا کہ ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ پرامن ہے، نان وائلنٹ، جی، تو مطلب اگر ایک ایسے ایریا سے جہاں سے ملیٹنٹس کسی زمانے میں تھریٹس آتے تھے پورے اسٹیٹ کو، اگر وہ آرگومنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر ایک بندہ وہاں سے اٹھ کے آپ کو کہتا ہے کہ یار میں نے لڑنا نہیں آپ سے، بعد میں کروں گا، لہجہ میرا سخت ہے، کیوں سخت ہے؟ کیونکہ اگر آپ ان علاقوں میں جائیں اور آپ ان لوگوں سے ملیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں اس لہجے کے پیچھے عوامل ہیں۔ اچھا، اب اس کی بات جو ہے 2-2.5 سال 3 سال سے بنیاد اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی چیزیں تھی۔ نقیب اللہ محسود، اس کیس کا کیا بنا؟ آپ نے گھر بھی بنا کے دے دیا، گھر کیوں بنا کے دیا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مجرم تھا وہ ابھی تک نہ پکڑا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی جن ہوئی۔ بنیادوں پہ پی ٹی ایم کا نیریٹو ہے وہ بنیادیں ابھی تک موجود ہیں۔ ابھی تک موجود۔ دیکھیں، اکثر لوگوں سے بحث ہوتی ہے نا، مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ویسے ان کا نیریٹو ہے کیا؟ اس کا نریٹو جو اسٹریٹ فارورڈ ہے نا کہ ہمیں پاکستان کے آئین کے تحت، قانون کے تحت جو اختیار پورے ملک میں دوسرے لوگوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ہمیں بھی دے دے، جو آزادی بڑی دوسرے جائز کو ہے۔ بات ہے جی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں ان کا ایک نعرہ ہے پشتون تجوندن واڑو، کہ ہم پشتونوں کے لیے زندگی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اعتراض اس پہ ہیں کہ جس میں لر اور بر کا نعرہ ہے۔ اب اس چیز کو اب اس سے کیا مطلب ہے؟ لر اور بر ایک پرانا مطلب ایک نعرہ ہے جو کہ اے این پی والے بھی لگاتے تھے، جتنے پشتون نیشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم افغان ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا، مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ، نیشنلزم پہ کیا پرابلم ہے اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ شاہ جی بات یہ ہے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں افغان، میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہاں کا قانون مانتا ہوں، یہاں کا شناختی کارڈ میرے پاس ہے، پاسپورٹ ہے، یہاں کے تعلیمی اداروں سے میں پڑھا ہوں، قوم بلڈ میرا ہے افغان۔ اب اس سے شاہ جی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ مجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ خوف ہے، اس خوف کو ختم کرنا ہے۔ وہ خوف یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر جو ہے ڈسپیوٹڈ، اب اس چیز کو مطلب جب تک آپ بیٹھ کے، وہ بھی آپ نے پولیٹیکلی حل کرنا ہے۔ دیکھیں، پشتون آپ کے یہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، تو فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان دونوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے پازیٹیولی؟ کہ آپ ہمیشہ اس کو ایک دوسرے کے خلاف پراکسی کے طور پہ استعمال کریں گے؟ وہاں کے پشتون یہاں پہ لر و بر، تو لر و بر کا یہ ایک ان کا ایک نعرہ ہے۔ دوسری چیزیں ہے کہ نوجوان ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے، لیکن جذباتی بھی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو میں ملا ہوں ان کے جلسوں میں، اس میں مسنگ پرسن ہے۔ اب کسی کا 10 سال سے گھر کا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، اب کسی یہ کا غائب endorse ہے۔ نہیں کیا جا دیکھیں، اب یہ غائب ہیں۔ اب اس بندے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرے، تلخ باتیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کورٹ آف لاء کے اندر اس کو پیش کریں۔ یہی ان کا مطالبہ ہے پی ٹی ایم کا، جو کہ میں بھی سپورٹ کرتا ہوں اور آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا وزیرستان میں، انہوں نے کہا کہ چیک پوسٹوں پہ منظور نے پشتین نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا تھا، اس نے چیزیں واضح کی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اس نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ چیک پوسٹیں ختم کر دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیک پوسٹوں پہ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو۔ بالکل جائز بات ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا، جس طرح آپ نے کہا کہ جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں، اگر ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا جو بھی ہے ثبوت نہیں بھی ہیں تو آپ عدالت کو پیش کریں۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے، پاکستان 21ویں صدی میں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ اٹھا کے 10 سال، ریسنٹلی ایک پلے کارڈ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، ایک خاتون نے کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بیوہ لکھوں یا میں اپنے آپ کو کیا لکھوں۔ تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس سے لوگوں کے تو یہی ایک نیریٹو ہے کہ ان کو پیش کرو۔ مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے، جہاں تک کیا یہ پاپولر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ اب دیکھیں، میں جب آپ کمپیئر کریں نا، سب سے اس وقت سوشل میڈیا ان کا ایک مین پاور ہے پی ٹی ایم کے پیچھے،
جس میں پاکستان کے اندر جو پشتون رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، ایون جو نان پشتون ہے کراچی سے ہیں، پنجاب سے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں. تو دوسرا اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے پاس تمام وسائل ہیں، ٹھیک ہے. بجائے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنتے کیوں نہیں ہو. آپ اسٹیٹ جو جائز بات ہے وہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کا، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، جو ایسٹرن معاشرہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، بڑے آ کے چھوٹے غلط کام کرتے ہیں یا چھوٹوں کا گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے مسائل پنچایت پہ، جرگے پہ ان کی باتیں سنی جاتی ہے. اگر کوئی سننے کے لائق نہ ہو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں وزیر اعظم نے بھی کہا، عمران خان نے، آرمی چیف نے بھی یہ کہا، کور کمانڈر نے بھی کہا، گورنر، سب لوگ کہتے ہیں کہ جی باتیں یہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا جب باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں لہجہ سخت ہے. لہجہ سخت ہے. اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جہاں سے کسی کے ساتھ ظلم ہو تو لہجہ تو سخت ہو. لہجہ تو سخت ہوگا. اور پھر آپ کو مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ لڑتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کے گالی کے جواب میں آپ کو، وہ ولی خان بابا نے ایک دن بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر کتا آپ کے پیچھے ہو تو آپ کو اس کو تو کوئی حدیث شریف نہیں سنائیں گے نا، آپ پتھر اٹھائیں گے اور ان کو بگائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے، پہلے بھی 5 سال ملے، ابھی 2-2.5 سال یہ بھی ہو گئے ہیں، تو کیا کے پی کے عوام جو ہیں، اور خاص کر یہ جو پشاور ویلی ہے، جو مین سٹیز ہیں، یہاں پہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے بارے میں عام لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بی آر ٹی تو میں تو پڑھ کے اور سن کے نہیں وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں میں پشاور کافی دنوں سے گیا نہیں ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، جو پی ٹی آئی کا ایک نعرہ ہے، اور جو ایک بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے کہ اداروں سے سیاسی مداخلت ختم کر دینا ہے. بھئی سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ادارے اس قابل ہوں کہ اس میں ایک میکینزم ہو. اب پولیس ہے، پولیس کو اپنے غیر سیاسی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک لوگ جاتے تھے ناظم کے پاس، ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، وہ جا کے پولیس اور ان کو جو بھی وہاں پہ جا کے ان کی ایک بات پہنچاتے تھے وابڈا کے پاس. آپ کہتے ہیں غیر سیاسی، ٹھیک ہے، پہلے آپ اداروں کو مضبوط کریں. فرسٹ اسٹیپ، آپ کے اداروں میں ایک میکینزم ہو. اگر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایم این اے، ایم پی اے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غیر پرفارمنس کی. میں شروع سے پی ٹی آئی کا کرٹک اس وجہ سے رہا ہوں جب سے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بنی ہے، اور وہ لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں شکل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. ایک نئی پارٹی تھی، ہم نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے، لوگوں نے ووٹ دیا، کچھ ووٹ لیا گیا، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ 8 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کیا مطلب ایسا کوئی بڑا. اب اس سے پہلے اے این پی کی حکومت تھی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اے این پی کو سپورٹ، میں نے کہا کہ نہیں، 4 نقاط پہ میں سپورٹ کرتا تھا، غلط کام پہ میں سپورٹ نہیں کرتا. اگر اے این پی والے غلط کام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے، ہم تنقید کریں گے ان پہ، ٹھیک ہے. میرا اپنا صوبہ ہے، اس میں ایجوکیشن میں کام جو کیا تھا اے این پی کے زمانے میں، وہ کہتے تھے کہ 62 سالوں میں 8 یونیورسٹیز یا 9 یونیورسٹیز تھی. اب تقریباً ہر ضلع میں ایک کیمپس ہے یا یونیورسٹی ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ انفراسٹرکچر تو شروع سے کے پی کا، مثلا میں یونیورسٹی کے زمانے سے آپ کو بتاؤں، پنجاب سے کے پی میں داخل ہوتے تھے تو گاڑی سموتھ ہو جاتی تھی بالکل روڈ کے اوپر. فضلیک کے زمانے سے. بالکل. دیکھیں کام یہاں پہ پہلے سے ہوتے رہے. ان نے کوئی میگا پروجیکٹ ایک انہوں نے شروع کیا تھا، سوات ایکسپریس وے. اب اس روڈ پہ آپ جائیں تو آپ 100 سے اوپر نہیں جا سکتے نا. روڈ اتنا ان ایون ہے. بنایا انہوں نے ہے جس کو کوئی، میاں صاحب نے تو نام لے لیا ہے لیکن لوگ نام لے نہیں سکتے نیب والے. یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک تو جو کرپشن کا نیریٹو ہے نا. اب آپ نے کہا کہ کرپشن، آپ جائیں، ابھی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہو رہی ہے کرپشن. دیکھیں کرپشن آپ راتوں رات ختم نہیں کر سکتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، حامد میر سے ایک پروگرام عمران خان کا تھا. اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ٹاپ سے بندہ کرپٹ نہ ہو، یہ ہو یہ ہو. اب اس حکومت میں جتنی سکینڈلز آئی ہیں مرکز پہ، صوبائی سطح پہ، دیکھیں معلم جبا ریزورٹ والا کیس ہے، اس کے علاوہ جو تنگی پہ یہاں پہ جو کیس تھا، جس پہ ان کا مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا احتساب کمیشن بنایا تھا اپنا، اور خود ہی اس کو ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیں، یا چینی اور گندم میں جو لوگوں کے ساتھ دن دیہڑے ڈکیتی ہو رہی ہے، میں اس کو ڈکیتی کہتا ہوں، بالکل کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو میاں صاحب نے رات کو اسپیچ بھی کی ہے، اس اسپیچ
اور یہ جو پی ٹی ایم کا نیریٹو ہے اور یہ جو ساری پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا ملک نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے یا کس طرح کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، پیٹرول کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی، ڈالرز کہاں تک پہنچ گیا، اس کے علاوہ جو روزمرہ خاص کر فوڈ انفلیشن بڑھ رہی ہے، فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کے مطلب استطاعت سے چیزیں باہر ہیں۔ جب تک آپ یہ دیکھیں، آپ سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا مطلب دیکھ نہیں سکتے۔ صحیح تو ہے۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو یہاں پہ امپیکٹ ہے، ابھی تو چونکہ مسلم لیگ کا یہاں پہ وہ پولیٹیکل بیس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس چیز کا بینیفٹ کون لے سکتا ہے؟ مسلم لیگ ہی لے سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا نیریٹو ہے، تو وہ نیریٹو مطلب یہاں سے تو پہلے سے وہ آوازیں آتی تھی۔ ایم ایم اے نہیں لے سکتے؟ ایم ایم اے کے ہے اپنے، ان کا جو ایم ایم اے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، جے یو آئی کہہ سکتا ہوں، جی۔ کیونکہ باقی ایم ایم اے میں کون ہے؟ جماعت اسلامی ہے، اب وہ سائڈ پہ بیٹھ کے سب تماشا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا، ویسے بھی انہوں نے اپنے آپ کو لوکل ایشوز میں، حالانکہ ابھی کچھ کام انہوں نے اچھے بھی کیے، جو سوشل ورک میں کرونا میں انہوں نے کام کیا، ان کے الخدمت والے نے جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کرے، بالکل۔ لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیو ہے مولانا فضل الرحمان ہے، اس کو فائدہ ہوگا، اے این پی اس کو کیش کرا سکتی ہے صحیح۔ اگر پراپرلی۔ پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کا جو میں نے بتایا، یہاں پہ لیڈرشپ کا، صوبائی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس لیڈر نہ ہو تگڑے نا، تو ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کا اور آفتاب شیرپاؤ صاحب؟ آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں وہ جو اس کا ایک ٹیمپو تھا وہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ جو ان کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی، پھر اس کا بیٹا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آفتاب خان کا اپنا ایک حلقہ اثر تھا، اور انہیں لوگوں کے ساتھ ذاتی دوستیاں تھی، جس کی بنیاد پہ وہ ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتا تھا، ساتھ ملاتا تھا کہ وہ جیت جاتے تھے۔ 8-10 سیٹیں نکالنا 2013 میں، 10 سیٹیں بہت زیادہ ہیں۔ 2008 میں اس طرح، 2013 میں، تو 2018 میں تو خیر اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی سیٹ جو ہار گئے ہیں نا، ایک ایسے بندے سے جو ان نون بندہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں پولیٹیکلی یہاں پہ کے پی کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس میں اگر مسلم لیگ کی حکومت بنی ہے تو پرسنالٹی بیس بنی ہے 90s میں، 90 کے بعد دیکھیں نہیں آئی۔ 2002 میں ایم ایم اے کی حکومت آئی، 2008 میں پیپلز پارٹی این پی، 13 میں پی ٹی آئی، پھر 18 میں پی ٹی آئی۔ اس سے پہلے یہ سردار مہتاب عباسی تھے، ایک مرتبہ حکومت این پی کے ساتھ بنا کے، پھر اس سے پہلے 90 میں امیر افضل خان تھے جو خود ایک پرسنالٹی۔ تو یہاں پہ مسلم لیگ کا ورکر بیس ابھی جو ہے میں دیکھتا ہوں تو لوگ ہیں، ایک ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خواص کی پارٹی تھی۔ یہ نواز شریف کا جو ہے جب سے انہوں نے الگ سا دڑا اپنا بنایا ہے، تو اس وقت سے تھوڑا سا یہ ڈرائنگ روم سے نکل کے سڑکوں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اتنے پھر بھی نہیں ہے جس طرح جیالے تھے یا دوسرے پارٹیوں کے۔ تو یہاں پولیٹیکل بہت فلوئڈ سچویشن ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا نئے انتخابات کی طرف بھی جاتے ہیں تو یہ یعنی فریگمنٹڈ یا مکس قسم کا، بالکل کلیئر میجارٹی کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کے پاس کلیئر نیریٹو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پروپیگنڈے جو ہوئے ہیں این پی کے خلاف، پیپلز پارٹی تو میں نے بتایا کہ ان کے لیڈرشپ کا ایشو ہے، جمعیت کے خلاف، تو وہ سیٹیں تو اپنی نکال لیں گے جو ان کی اپنی اپنی سیٹیں ہیں، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو۔ صحیح ہے، کیونکہ بنیادی بات ہے۔ بالکل پچھلی مرتبہ 2018 میں بھی کافی سیٹیں جو دوسری پارٹیوں کی، پیپلز پارٹی والے ہار گئے، این پی والے ہار گئے، جمعیت والے کچھ سیٹیں ہار گئے۔ تو یہ ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ جو یوتھ ہے، کچھ ووٹ بھی اس طرح بھی اس کو ٹوٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کا ایک بیس ہے، ان کے ووٹر ہیں جب تک، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو نیوٹرل لوگ تھے جنہوں نے 2018 سے پہلے یا 2013 سے پہلے، 2013 اور 18 تک سپورٹ کیا، اب وہ لوگ مایوس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو حکومت کی پالیسیز ہے ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ فیوچر اس صوبے کا یہ ہوگا، یہاں پہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جو میرے اپنی نظر ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کون بندہ ایسا ہوگا جو یہاں پہ کاروبار، کارخانے، اب یہاں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تخت بھائی، اس سامنے بڑا شوگر ملتا ہے، وہ بند پڑا ہے، اب کتنے ہزاروں لوگ اس سے مطلب بے روزگار ہیں۔ مردان کا شوگر مل بند ہو گیا، کارخانے آپ کے پشاور میں جو حیدرآباد انڈسٹریل اسٹیٹ تھا وہ تقریباً کاٹیج انڈسٹری بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ کون ان لوگوں کو روزگار دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لوگ زیادہ تر پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور, دبئی یا باہر. تو اب کب تک مطلب زمینیں یہاں پر اس طرح نہیں جس طرح پنجاب میں ہے کہ آپ اس پہ انحصار کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ کون ایسا ویژن دے سکتا ہے کہ جو اس صوبے کو ان کے حالات. اور دوسرا جو ملیٹنسی کا وقتی طور پہ تو مسئلہ تھم گیا ہے, لیکن کسی بھی وقت کوئی بھی گیم اگر ریجن میں شروع ہوتی ہے جس کا ابھی بھی خطرہ موجود ہے کہ طالبان اگر ختم ہوں گے تو کوئی اور گیم شروع ہو جائے گی, داعش کی صورت میں, کسی اور صورت میں. تو یہ ساری چیزیں, یہ خوف چونکہ یہاں پہ ہم فرنٹ لائن پہ ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں لوگ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ 2002 میں لوگوں نے ووٹ اس بنیاد پہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ MMA والے ہمیں نکال لیں گے. پھر ان سے جب تنگ آ گئے پھر انہوں نے کہا کہ ANP اور پیپلز پارٹی والے, پھر ان سے مطلب PTI والا کا نعرہ اٹریکٹ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں, لیکن ایک بات میں نے دیکھی ہے اور میں پچھلے کئی سالوں سے آپ تو کافی جانتے ہیں چیزیں نا, کہ دیکھ رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ 20-25 سالوں میں ہوا ہے کہ KP میں کسی پارٹی کی دوبارہ حکومت آئی ہو. بالکل, یہ میرے خیال میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, یہ باری باری ہوا ہے, پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان, لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس سے پہلے بھی 2013 میں کہ ووٹ عمران خان کو پڑے تھے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 18 میں چونکہ مرکز میں نہیں تھا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, اور مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت تھی. پھر وہ جو ووٹ تھا وہ بھی اس مرتبہ 2018 تک انٹیکٹ رہا میرے خیال میں بڑا. انہوں نے کہا کہ یار اس کو مرکز میں بھی لاتے ہیں اب تاکہ شاید تبدیلی آ جائے. اب ان لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اب تو مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہے. بالکل, تو وہ بھی نہیں ہے کہ کنفرنٹیشن ہے حکومت کے ساتھ, چیلنجز ہے. اب ان کے پاس ویژن کیا ہے, کبھی مرغیوں سے شروع کرتے ہیں تو کبھی کیا چیزیں. اب یہ چیزیں ہیں کہ بیسیکلی ڈلیور نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ڈلیور یہاں پہ تو لوگ فوراً, اس کو میں سوئنگ سٹیٹ کہتا ہوں اپنے صوبے کو, یہ فوراً مطلب چینج ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے سر, تھینک یو ویری مچ. ویلکم. آپ نے بڑا ٹائم دیا ہے. نئے ایپیسوڈ تک تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ جی.